السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ چیف منسٹر سے نیلور کے کانگریسی قائدین کی ملاقات، ضمنی انتخابات کے مسئلے پر ہوا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ پر فرقہ پرست سیاست کے خلاف انتباہ، لوک سبھا میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تقریر۔ تلگو دیشم کے مہاناڈو پر ضمنی انتخابات کا اثر، انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحانات کی تیاریوں کا آغاز، اور خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر ساحلی آندھرا رائل سیما میں بارش کی پیش قیاسی، اور حیدرآباد میں گرمی کی لہر برقرار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے دہشت گردی سے نمٹنے مجوزہ قومی ادارے NCTC کی مخالفت کی اور تلنگانہ پر فرقہ پرست سیاست کے خلاف انتباہ دیا۔ پارلیمنٹ میں وزارت داخلہ کے مطالبات زر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تحقیقاتی و سیکیورٹی ایجنسیوں کے تعصب اور فرقہ وارانہ سوچ سے مرکزی حکومت کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ BJP تلنگانہ پر فرقہ وارانہ سیاست کر رہی ہے۔ 1998 میں جب اس کے ووٹ کا تناسب 18% تھا، اس نے 1 ووٹ 2 ریاستوں کا نعرہ دیا تھا۔ 6 سال تک BJP مرکز میں برسر اقتدار رہی، لیکن تلنگانہ نہیں دے سکی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفاد پرستی کی وجہ سے خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے علاقے کے مسئلے پر سیاسی مفاد پرستی کو ختم کرنے پر زور دیا۔ آپ ایسا فیصلہ لیجئے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو اس سے فائدہ نہ ہو۔ آپ ایسا فیصلہ لیجئے کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، حیدرآباد مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ قرار دیا جائے، کیونکہ تلنگانہ حیدرآباد کا ہنٹرلینڈ ہے۔ چیف منسٹر N کرن کمار ریڈی سے ضلع نیلور کے کانگریسی قائدین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ادے گری حلقے کے کانگریسی قائدین بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں ضمنی انتخابات کے مسئلے پر بات چیت کی گئی۔ اس ملاقات میں A رام نارائن ریڈی، A وویکانند ریڈی، مہیدر ریڈی، N راجیہ لکشمی، A ستیہ نارائنا اور دوسرے موجود تھے۔ اسی دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ضلع ورنگل سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے چیف وپ جی وینکٹ رمنا ریڈی نے بھی چیف منسٹر سے علیحدہ طور پر ملاقات کی اور اس حلقے سے ان کی بیوی کو امیدوار بنانے پر زور دیا۔ گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمہن نے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ انہیں آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مدن بی لکور نے راج بھون میں دوسری میعاد کا حلف دلایا۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے حال ہی میں ESL نرسمہن کی میعاد میں توسیع کی ہے۔ سوری قتل کیس کے ملزم بھانو کی آج دواخانہ عثمانیہ میں طبی جانچ کی گئی۔ ڈاکٹروں نے ان کا BP چیک کیا اور قلب کی جانچ بھی کی گئی۔ واضح ہے کہ بھانو فی الحال جیل میں محروس ہیں۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر ساحلی آندھرا اور رائل سیما کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران
रायलसीमा और साहिली आंध्रा के कई इलाकों में गरजो चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ इलाका तेलंगाना बिलखुसूस रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में गर्मी की लहर बरकरार है और आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में कमी के कोई आसार नहीं हैं। रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के इस साल महानाडु के सिलसिले में पार्टी में नई बहस शुरू हो गई है। जून में 12 अजला की 18 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम जारी है और ऐसे में 27 ता 29 में पार्टी के सालाना इज्तिमा के ज़िमन में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। पार्टी की जानिब से हर साल गंडीपेट इलाके में इस सालाना इज्तिमा का एहतमाम करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया जाता है और पार्टी की हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, लेकिन पार्टी कायदीन में इस मरतबा महानाडु के इनेकाद के ज़िमन में तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इस मरतबा सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए बोर्ड को भारी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस मरतबा बोर्ड को सिर्फ साल अव्वल के सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए 3 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें हासिल हुई हैं, जबकि इम्प्रूवमेंट इम्तिहान के लिए इसे 1.2 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इसी दौरान बोर्ड के एक अहदेदार ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए रियासत भर में 1600 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस अहदेदार ने बताया कि ज़िला नेल्लूर के एक इम्तिहानी मरकज़ के जवाबी बयाज़ात का बंडल गुम हो गया था। इस मरकज़ का इम्तिहान आज मुनक़िद किया गया और कल बरसर मौका जाँच करते हुए नतीजा जारी कर दिया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असातिज़ा ने डिग्री इम्तिहानात के पर्चों की जांच रोक दी है। इन असातिज़ा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पर्चों की जांच का मुनासिब मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा है। टीआरएस सरबराह केसीआर ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि तेलंगाना के लिए लोकसभा में सख्त जद्दोजहद करने के बावजूद वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी मुजस्सिमे की तरह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अवामी अदालत में ही कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफों से ही मरकजी हुकूमत तेलंगाना के लिए कायल हो जाएगी। పార్లమెంట్ సాక్షిగా పార్లమెంట్లోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికి దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలు కావస్తా ఉంది. కమిటీలని రకరకాల కాలయాపన చేసి రేపని మాపని ఇదిగో అని అదిగో అని చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఈరోజు మనం చూసినాం, ఎక్కడో ఫెర్రీ మునిగి కొంతమంది చనిపోతే మొత్తం పార్లమెంట్లో వేసి మౌనం పాటించి వాళ్ళకు సానుభూతి తెలిపినటువంటి సందర్భాలు చూస్తాం. మరి దాదాపు 700 పైచిలకు యువకులు ఆత్మ బలిదానాలు చేస్తుంటే కనీసం దాని ప్రస్తావన కూడా పార్లమెంట్లో చేసినటువంటి పాపాన పోరు. ప్రధానమంత్రి లేదా ఇంకోరో లేచి కనీసం మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోమని అప్పీల్ చేసేటువంటి పాపాన కూడా పోయే పరిస్థితి లేదు. मुलाजिमीन की जेएसी ने 10वें एसआरसी के लिए आज वक्फे लंच के दौरान बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने हुकूमत के अदम रद्द अमल पर सख्त नताइज का इंतबाह दिया है। जिला नलगुंडा के भोनगिर में दलखराश सड़क हादसा पेश आया। बताया जाता है कि कार को नामालूम गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में कई दीगर अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
واضح ہے کہ 2 دن قبل ہی اس مقام پر سڑک حادثے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ میدک میں دیہی تمانیت روزگار اسکیم کے تحت جاری کاموں کے دوران لو لگنے سے ایک شخص فوت ہو گیا۔ یہ مسلم شخص دیہی تمانیت روزگار اسکیم کے تحت مزدوری کر رہا تھا، لیکن اچانک دھوپ کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، جہاں وہ برسر موقع فوت ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں دونوں فریقین لڑائی بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ شام کی فوج نے شہر میں بھاری ہتھیار رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن نے لڑائی بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ لڑائی بندی 12 اپریل سے نافذ کی گئی تھی۔ اسی دوران شام کے کئی حصوں میں مسلسل تشدد کی اطلاعات ہیں، جس میں کئی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابو موسیٰ جزیرے پر دعوے کے مسئلے پر ایران اور گلف کارپوریشن کونسل کے 6 ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تیسری مرتبہ سعودی عرب نے ایران کو اس سلسلے میں انتباہ دیا ہے۔ کچھ دن قبل صدر ایران محمود احمدی نژاد نے ابو موسیٰ جزیرے کا دورہ کیا تھا، جہاں تہران اور UAE اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب اور دیگر 6 ممالک نے ایران کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے غذائی اجناس نظام اور کپاس کے بشمول زرعی پیداوار کی تجارت کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ حکومت نے شکر کی کھلی برآمدات کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے پیاز پر کم از کم ایکسپورٹ قیمت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سرکاری گوداموں میں مقدار سے زیادہ غذائی اجناس پر پالیسی بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ فیصلے کیے گئے۔ آسام حکومت کے عہدیداروں اور سرحدی سلامتی دستہ BSF کے بنگلہ دیش کے عہدیدار اہم منصب سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں ضلع ڈھبری میں 2 دن قبل پیش آئے سانحے میں نعشوں کی منتقلی کے مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ یہ علاقہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اسی دوران کل 3 بچوں کی نعشیں برآمد کی گئیں اور ہلاکتوں کی تعداد 106 ہو گئی۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر سے نیلور کے کانگریسی قائدین کی ملاقات، ضمنی انتخابات کے مسئلے پر ہوا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ پر فرقہ پرست سیاست کے خلاف انتباہ، لوک سبھا میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تقریر۔ تلگو دیشم کے مہاناڈو پر ضمنی انتخابات کا اثر، انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحانات کی تیاریوں کا آغاز، اور خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر ساحلی آندھرا رائل سیما میں بارش کی پیش قیاسی، اور حیدرآباد میں گرمی کی لہر برقرار۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔